القرآن قد خصك الرحمن. پھر یہ ہے کہ بچے کے رویے کو یا تعریف کو صرف ایک جملے میں نہیں، تھوڑی سی تفصیل سے بیان کریں. مثلا بچے کو آپ نے کہا کہ اپنا کمرہ صاف کر لیں، صرف اتنا نہیں کہیں ویل ڈن، گڈ، شابش، یہ نہیں کافی. اس کے بجائے آپ جملہ بولیں. کیا کہیں گے؟ واو، آپ نے تو اپنا کمرہ بہت جلد صاف کر لیا. صرف شاباش نہیں کہیں گے، یہ یاد رکھیے. ہم صرف شاباش کہہ کے جان چھڑا لیتے، نہیں، ڈسکرپٹیو جملہ ہونا چاہیے. کیا کیا ہے بچے نے وہ بولیے، بول کے کہیے. کیونکہ بچوں کو جب یہ پتا چلتا ہے نا کہ ماں باپ نے ان کی اچھی چیز نوٹ کی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے، وہ بہت ان کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے. کیونکہ بچے توجہ چاہتے ہیں، چاہے اچھی چاہے بری. پھر آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. جہاں وہ نہیں کر سکے، مثلا جالے نہیں اتارے انہوں نے یا بیڈ ٹھیک کرنا نہیں آیا، تو آپ ساتھ لگ جائیں کہ چلیے آج ہم آپ دیکھتے کہ کیسے آسانی سے کر سکتے. اور بعض اوقات بالکل سمپل فارمولا ہوتا ہے، وہ بےچارے نہیں کر پاتے، ان کو کرنا نہیں آتا. ساتھ لگ کے وہ کام 1-2 دفعہ کروا دیں، پھر انہیں بھی کرنا آ جائے گا. اچھا، ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کمرہ صاف کر لیا، ہو گیا، آج تو بہت جلدی کر لیا. سب ٹانٹ ٹانٹ ٹانٹ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج تو بہت جلدی کر لی، کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور جلدی سے یہ کام بھی گیا، اب تمہارے پاس اتنا وقت بچ گیا، اب یہ اور یہ بھی کر لو گے. تو کہتے ہیں ہاں واقعی فائدہ ہوا میرا، جب میں نے جلدی کام ختم کیا تو بچ گیا وقت، اس میں مجھے یہ کھیلنے کا یا یہ کام کرنے کا بھی موقع مل گیا. اور جب میں لیٹ کرتا ہوں، لمبا کرتا ہوں، تو میرا سارا وقت اسی میں ضائع ہو جاتا ہے. مثلاً بچے نے اگر خود ہی کپڑے نکال کے اپنے پہن لیے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو آج بہت اچھا کیا، میں تو کھانا بنانے میں لگی رہی اور آپ نے تو ماشاءاللہ کپڑے نکال کے پہن بھی لیے اور میرا بھی وقت بچ گیا، میرے لیے کتنی آسانی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ خود مختلف چیزوں کو سوچ سکتے ہیں. یعنی تھوڑی سی ڈسکرپشن کے ساتھ بات کریں گے، بہت لمبی نہیں، لیکن ذرا سی واضح کر کے کہ تعریف کیوں کر رہے ہیں اور انہوں نے اچھا کیا تو کیا اچھا کیا. اس سے وہ آپ کی بات اور غور سے سنیں گے، کیونکہ وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دے آر ویٹنگ ٹو لسن کہ ہمارے ماں باپ کیا ریمارکس دیتے ہیں. مثلاً آپ نے بچے کو کہا کہ وہ گلاس لے کر آؤ، وہ لے کر آیا، جب وہ لائے تو آپ کو واہ تم تو وہی لائے جو مجھے چاہیے تھا. اب یہ اچھا شکریہ بیٹا، نہیں، ہاں تم تو وہ لائے جو مجھے چاہیے تھا، مجھے بالکل یہی چاہیے تھا. اب اس سے بچے کے بالکل سائیکالوجی بدل جائے گی. کہے گا کہ میری ماں مجھے سمجھتی ہے، میں ماں کو سمجھتا ہوں اور میں نے ماں کو خوش کر دیا. کیونکہ ان کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کسی طرح تو خوش کرے. تو جب آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اور ان کی ہمت بڑھتی آگے بڑھنے کی. پھر اسی طرح آپ انہیں کہتے کہ چیزیں سنبھال دو، کمرہ ٹھیک کر لو. تو اب جب وہ کر رہے تو آپ کو اچھا آپ نے تو سارے کھلونے ٹھیک سے رکھ دیے، صرف یہ نہیں کہ اچھا سب چیزیں سمیٹ دی، اچھا سارے کھلونے ٹھیک سے رکھ دیے، سارے کلر سنبھال دیے، ساری کتابیں اچھی سی رکھ لی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ رویے جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان پر بھی آپ کو توجہ کرنی ہوگی کہ آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. مثلا آپ یہ نہ کہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تم دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو. کیا کہیں گے؟ آلٹرنیٹ جملہ بتائیے. ہاں شابش، اچھی بات ہے. اور کیا کہیں گے؟ اوکے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کیسے سیکھا تھا کہ ایک دفعہ ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچی اندر آئی اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا. تو ہماری ایک ٹیچر تھی جو پڑھا رہی تھی اس وقت، کو کہنے لگی کہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جس دروازے سے آپ داخل ہوں اگر وہ بند ہے تو گزرنے کے بعد بند کر دیں، اگر وہ کھلا ہے تو کھلا چھوڑ دیں، اسے بند نہ کریں. تو یہ اتنی اچھی بات تھی، چھوٹی سی، انہوں نے نہ ان پہ ٹانٹ کی نہ کچھ، سب کو ہی سمجھا دی ایک بات اور کہا کہ اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو زندگی میں بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اور یہ مینرز میں سے ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ داخل ہوئے اور دروازہ بند ہے تو آپ داخل ہو کے بند کر دیں، اور اگر کہیں داخل ہوئے اور دروازہ کھلا ہے تو اس کو آپ بند نہیں کریں، کیونکہ کسی نے کسی وجہ سے کھول کے رکھا ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا بند کرو تو جو نہیں کرنا تو وہ بھی لوگ بند کرنے شروع کر دیتے ہیں.
اس سے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر وہ بچے ہر چیز ہی بند کرنا شروع کر دیں گے کہ بند کرنا ہی بڑی اچھی چیز ہے. ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے. ہوگا یہ کہ جب آپ کوئی بچے کے اندر چینج آیا تو جب نیکسٹ ٹائم جب واپس آئے گا گھر میں تو اس وقت آپ اس کا ذکر کریں گے کہ بیٹا آج مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ جب گئے تو میں نے دیکھا دروازہ بند تھا. گڈ. ایک پوائنٹ اور آپ نے ایک نئی چیز سیکھ لی. اگلے دن پھر جاتے ہوئے اس کو وہ بات یاد ہے کہ پھر وہ پھر سے واپس نہیں پلٹے گا, دوبارہ اس کی ہیبٹ اور پختہ ہوگی. یعنی جب واپس آئے تو اس کا ذکر ضروری نہیں کہ جس وقت وہ کام کر رہا ہو اسی وقت یا اسی دن اس کا ذکر کیا جائے. اس نے 4-5 کام اکٹھے کر لیے, اب آپ بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, بڑے نیچرل انداز میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ اب آپ نے یہ اور یہ چیز آ گئی ہے. مجھے بہت تسلی ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں جائیں گے تو مجھے فکر نہیں ہوگی. اب آپ اپنا کھانا خود فریج سے نکال لیتے ہیں, اب آپ کو بریڈ گرم کرنا آ گئی, اب آپ انڈا بھی بنا سکتے ہیں, اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی میں یہ چیزیں آپ کو بہت کام آئیں گی وغیرہ وغیرہ. کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ کٹھی بھی وہ باتیں کر سکتے ہیں, اس ٹائم پہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس دن بھی کہہ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ جو اس نے اچھا کیا ہے اس کو آپ نے ڈسکرپٹیو انداز میں مینشن کرنا ہے تاکہ بچے میں اعتماد آئے کہ وہ اب ذمہ دار ہوتا جا رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں نا بچوں کی, ان کو بھی نوٹس میں لائیے. چھوٹی چھوٹی چینجز کو بھی مینشن کیجیے, کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ جب یہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا تو ہم تعریف کریں گے, دین اٹس ٹو لیٹ. چھوٹی چھوٹی پروگرس کو بھی آپ مینشن کریں. پھر اسی طرح اگر آپ نے کوئی کام کروایا ہے تو جزاک اللہ خیر, دعا دینا اور فزیکلی ٹیپ کرنا, سر پہ ہاتھ پھیرنا, گلے لگانا, یہ نہ بھولیے, کیونکہ اس سے بھی اعتماد بڑھتا ہے. کہ بچوں کو تھینک یو بولنا, جزاک اللہ کہنا, اپنی نگاہوں سے شکریہ ادا کرنا, دعا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرا, تو اس نے اس احسان کے بدلے میں مبالغہ کیا, یعنی بدلہ دیا ایک طرح سے, اور وہ زیادہ دیا. اسی طرح تعریف صرف اس وقت نہیں جب بچہ کچھ اچیو کر لے, اس وقت بھی جب بچہ اسٹرگل کر رہا ہو. یہ نقطہ یاد رکھنا ہے. بچے کی اسٹرگل پر, محنت پر, کوشش پر بھی تعریف کریں کہ الحمدللہ تم اسٹرگل کر رہے ہو, یو آر ورکنگ ریئلی ہارڈ. ورنہ وہ کہتے ہیں آپ کو تو کبھی تسلی ہوگی نہیں کہ ہم نے کچھ کیا, آپ کو تو یقین آئے گا نہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ پھر کوئی کمی آ جاتی ہے نا. ایک اور اہم بات کہ تعریف کو تنقید کے ساتھ اکٹھا نہ کریں, یعنی تعریف کو الگ کریں اور اگر آپ نے کہیں کریٹیسائز کرنا ہے تو الگ کریں. ہم تعریف اور تنقید اکٹھی کر دیتے ہیں. مثلا بچے نے آپ کے ساتھ کچن میں ہیلپ کی, آپ کے اچھی بات ہے تم نے ہیلپ کی لیکن ابھی تک ہوم ورک نہیں کیا تم نے, مکس میسج. اوکے, کوئی فائدہ نہیں کام کرنے کا. اچھا بچے نے ہوم ورک کر لیا ٹائم پہ لیکن بکستا نہیں سمیٹا, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ شاباش, ہوم ورک کر لیا تم نے, گڈ. کہتے ہوم ورک کر لیا, کتابیں نہیں سمیٹی, ساتھ ہی جلا دیں گے, ادھر ہی کر کے ادھر ہی خراب, ختم. برتن دھو دیے, کاؤنٹر نہیں صاف کیا تم نے. پھر اسی طرح مصنوعی تعریف نہیں کرنی. ایسی تعریف نہ کریں کہ جو آپ کا وہ لہجہ اور آپ کا دل ساتھ نہ دے رہا ہو. دل کو بھی ساتھ یقین دلائیے. مبالغہ نہیں کرنا کہ حد سے زیادہ کریں کہ وہ اس کو آرٹیفیشل لگنے لگے, یقین ہی نہ آئے. کیونکہ اس کا ڈر مجھے اس لیے کہ ابھی تک آپ نے یہ کام کیا نہیں نا, اور ایک دم جب بہت زیادہ کرنے لگیں گے تو کہیں گے یہ کیا ہوا. تو ان کو یقین دلانے کا بھی ٹائم چاہیے, سلولی اینڈ گریجولی, تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں. پھر پچھلی دفعہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ تھوڑا سا ڈسکرپٹیو فریز, یہ بھی توجہ دینے کا ایک انداز ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشرکین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے. فرمایا اے لڑکے, کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں.
لیکن میں اس پر امین ہوں، امانت دار ہوں، لہٰذا میں آپ کو کچھ پلا نہیں سکوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسی بکری تمہارے پاس ہے جس پر نر جانور نہ کودا ہو؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی بکری لے کر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس میں سے دودھ اتر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک برتن میں دوہا، خود بھی پیا اور ابو بکر کو بھی پلایا. یعنی ایک ہوتا ہے نا جو بکری دودھ دے رہی ہوتی ہے، وہ تو دے رہی ہوتی ہے، کچھ بکریاں ہوتی ہیں کہ جن کا دودھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. پھر تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سکڑ جاؤ. وہ دوبارہ سکڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یہ بات سکھا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی کہ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تم چھوٹے سے سمجھدار بچے ہو. یہ ڈسکرپٹیو جملہ ہے، تم چھوٹے ہو لیکن سمجھدار ہو. ایک روایت میں ہے کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے 70 صورتیں یاد کی ہیں جن میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے. اتنی اچھی طرح مجھے یاد ہے. اب یہ 70 صورتیں یاد کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ اس تعریفی جملے سے کہ تم چھوٹے سے سمجھدار بچے ہو. جب ہم بچوں کو کہتے ہیں نا تم ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو، یا کسی اور کو بتا رہے تھے کہ ہمارا بچہ بہت سمجھدار ہے، تو اس سے اس کے اندر ایک کانفیڈینس ہوتا ہے اور وہ پھر سمجھدار بن کے دکھاتا ہے. جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ بہت بے وقوف ہو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو ہوئی بے وقوف، اس لیے خوب بے وقوفیاں کر لوں، کیونکہ ٹائٹل تو مل ہی گیا، ٹیگ لگ ہی گیا، تو پھر وہی کروں جو ہوں، جو سمجھا جاتا ہوں. اس لیے منفی جملے تو بالکل نکال دیں، کیونکہ وہ ہمارے اعمال نامے میں بھی منفی لکھے جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ بچوں کو ہی نقصان دے رہے ہیں، وہ ہمیں بھی دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی ایک مرتبہ، اور یہ نہیں کہا کہ انصار کی خواتین بہت اچھی. ہم عموماً بس تعریف کرتے فلاں بہت اچھا، فلاں اچھا ہے. آپ نے فرمایا بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. ان کی تعریف اس معاملے میں کی. قریش کی عورتوں کی تعریف کی کہ یہ اپنے بچوں پہ بڑی مہربان ہوتی اور اپنے شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرنے والی ہوتی. ڈسکرپٹیو تعریف.